بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ون اسلام نیٹ ورک کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے قوم عاد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ قوم عاد کے لوگ بڑے طاقتور اور لمبی عمروں کے مالک تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ یہ قوم بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معمولات میں شامل تھا۔ کفر و شرک میں مبتلا اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں وحدانیت الہی پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑ دینے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور برے اعمال ترک کرنے کی دعوت دی۔ لیکن ان کی قوم میں سے صرف کچھ ہی افراد نے اس دعوت حق کی تصدیق کی اور اکثر لوگ بے بنیاد الزامات لگا کر اس دعوت کی نفی کرتے رہے۔ جب طوفان نوح ختم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اس میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہ چلی۔ جب اس نسل کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتیلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر بڑے انعام و اکرام کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی وافر مقدار میں عطا فرمائی، اور شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی کی قوم میں سے تھا، اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی و توانا، بہت لمبے قد کے مالک تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ نے گزر بسر کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام تاجر تھے۔ دوستوں، تجارت انبیاء کی سنت ہے اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہماری نگاہوں میں تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو، کیونکہ تم اپنے باپ دادا کے دین کے بجائے دوسرے دین کو مانتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی رسالت اور عبادت الہی کی دعوت سن کر کفار کے سردار لوگوں سے کہنے لگے، یہ تو تمہارے جیسا ہی آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اگر یہ رسول ہوتا تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتا۔ یہ قوم یوم حشر پر بھی اعتراض کرتی تھی اور کہتی تھی، کیا یہ نبی تم سے یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب تمہارا گوشت پوست سب مٹی میں مل جائے گا اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ سب باتیں عقل سے بہت دور ہیں۔ قبیلہ عاد کے لوگ بڑے طاقتور اور متکبر تھے، چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو ان کی قوم نے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ ان کی قوم کہتی تھی، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑا کر ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر دو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تم نے ہمیں جو عذاب کی وعید سنائی ہے اس میں اگر سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ ان کی قوم کے جواب پر حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عذاب اترنے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہی اس کے مقررہ وقت پر نازل فرمائے گا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ احکام الہی تم تک پہنچا دوں، اس کے باوجود تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو میرے حساب سے تم جاہل لوگ ہو۔
قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر کے کفر و شرک اور گناہوں پر اصرار کو ترجیح دی، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح دی کہ 3 سال تک بارش روک دی، جس سے شدید قحط پڑ گیا۔ مزید یہ کہ ان کی عورتوں کو بھی بانجھ کر دیا۔ جب اس صورتحال سے یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور اسی سے مغفرت و نجات طلب کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش بھیج کر تمہاری زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لہٰذا تم میری یہ نصیحت مان لو اور اس سے منہ پھیر کر اپنے جرم پر قائم نہ رہو۔ جب قوم عاد کی قحط سالی بڑھی تو انہوں نے کیل نامی ایک شخص کو بطور قاصد بیت اللہ شریف دعا کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ مکہ مکرمہ کے قریب بکر بن معاویہ کے ہاں ٹھہرا۔ بکر نے اسے شراب پلائی اور رقص و سرور کی محفل میں لگا دیا۔ جب کیل کو یاد آیا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے تو وہ پہاڑوں کی طرف جا نکلا اور وہاں جا کر دعا کی، اے اللہ، میں کسی بیمار کی دوا یا کسی قیدی کے فدیے کے لیے نہیں آیا، بس تو اپنے بندے اور اس قوم کو بارش کا وہ پانی پلا دے جو تو اسے پلایا کرتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر چند بادل نمودار ہوئے جو کہ 3 رنگ کے بادل تھے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک گہرے کالے رنگ کے۔ غیب سے آواز آئی، ان میں سے کوئی ایک بادل چن لو۔ کیل نے ایک سخت سیاہ بادل چن لیا تو غیب سے آواز آئی، تو جلی ہوئی راکھ لے لے جو قوم عاد میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گی۔ کالے بادلوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر قوم عاد خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سیاہ بادل قوم عاد کی وادیوں کی طرف جانب چلا دیے، جسے دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ برسنے والا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ برسنے والا بادل نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ سن لو، اس بادل میں دردناک عذاب پر مشتمل ایک آندھی ہے۔ قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی تنبیہ کو سنا اور اسے انسنا کر دیا اور اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی اور اسے دیکھ کر خوش ہوتے رہے، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کفار سے کچھ دور چلے گئے۔ اور جب بادل قریب آئے تو قوم عاد نے ایک ہولناک آواز سنی۔ سرد، خشک، خیر و برکت سے خالی اور سخت سناٹے دار آندھی چل پڑی، جس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح دے مارتی کہ سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو چیز آتی وہ تباہی و بربادی کا عبرت ناک نشان بن کر رہ جاتی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی، اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو کر فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گزرتی تھی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ جاتی، اور اس طرح یہ قوم شرک اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے اپنے بھیانک اور ہولناک انجام کو پہنچی اور آنے والی امتوں کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل ون اسلام نیٹ ورک ہدایت کا نور کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔